تم نعتیں بھی سن رہے ہو لیکن پھر بھی اللہ کی لعنت پڑھ رہی ہو، تم نماز بھی پڑھ رہے ہو پھر بھی اللہ کی لعنت پڑھ رہی ہو۔ آج میں تمہیں بتا دوں کون کون ہے، مگر توبہ کر کے جانا ہوگا۔ آج سے یہ وعدہ اور عہد کر لینا کہ ہم ایسے بنیں گے ہم پہ اللہ کی لعنت نہ پڑے۔ کون ہے وہ جس پہ اللہ کی لعنت پڑتی ہے؟ مجھے تمہارا نام پتہ نہیں ہے، مجھے قرآن کی آیت پتہ ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ سارے لوگ اپنے اپنے گریبان میں جھانک لینا، اپنے آپ کو دیکھ لینا، شریر کے مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھ لینا۔ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ فرماتا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ بولو کس پر؟ اللہ فرماتا جھوٹ بولنے پر اللہ کی لعنت۔ اب مجھے بتاؤ گریبان میں جھانکو، صبح سے شام تک کتنی مرتبہ تم جھوٹ بولتے ہو؟ ذرا بتاؤ۔ کتنے لوگ ایسے جب بار بار کرتے ہیں پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں؟ صبح سے لے کر کے شام تک معمولی سا معمولی 10 مرتبہ ہم نے کئی حاجیوں کو جھوٹ بولتے دیکھا، کئی نمازیوں کو جھوٹ بولتے دیکھا۔ اور یہ جو موبائل ہے نا، موبائل اس میں تو مولانا کو بھی جھوٹ بولا تھا، خاص کر مقرر اور شاعروں کو۔ کہاں پہنچے حضرت؟ ہے کہیں تو بتانا کہیں، ہے کہیں تو بتانا کہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ لیکن لوگوں میں تمہیں بتا کر کے جاؤں گا، ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا، انہوں نے جو یہ جلسہ کیا ہے اور تم تک پیغام پہنچ رہا ہے۔ ہر مسلمان اگر اللہ کی لعنت سے بچنا چاہتا ہے تو اسے جھوٹ چھوڑنا ہوگا، اگر اللہ کی لعنت سے بچنا چاہتا ہے اسے سچ بولنا ہوگا۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا تھا کم بولو، زیادہ بولنے والا اچھا نہیں ہوتا، مگر سچ بولو، سچ بولو، سچ بولو، اسی لیے سچ بولنے والا اچھا ہوتا ہے۔ یہی تو قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ سچوں کے کس کے ساتھ ہو گئے بولو؟ سچوں کے سچوں کے ساتھ ہو گئے۔ اب لوگوں مجھے بتاؤ، پہلا تمہارا سبق یہ ہے، ABCD میں نے شروع کر دی ہے جو ہر انسان بولتا ہے۔ اب ذرا پہلا سبق یہ ہے، ایک دن کا حساب لے لو، اگر 100 مرتبہ آپ بول رہے باتیں کر رہے ہیں تو اس میں 20 مرتبہ جھوٹ ہوگا۔ اللہ کے واسطے جھوٹ مت بولو، اگر نماز پڑھ کے جھوٹ بولو گے تب بھی تم پہ اللہ کی لعنت ہے، اگر نماز پڑھ کے جھوٹ بولو گے تب بھی اللہ کی لعنت ہے، قرآن پڑھ کے جھوٹ بولو گے تب بھی اللہ کی لعنت ہے، تقریر کر کے یا نعت پڑھ کے اگر جھوٹ بولو گے تب بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے اللہ والے جب ان کی خانقاہ میں داخلہ ہوتا تھا ان کے یہاں آیا کرتے تھے تو سب سے پہلے زبان پہ کنٹرول ہوتا تھا، بیٹا آج کے بعد جھوٹ نہیں بولو گے۔ سب سے پہلی سیڑھی یہی ہے تصوف میں جب چلو گے۔ لیکن آج ایک صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ بغیر جھوٹ کا کوئی کاروبار چلتا ہی کہاں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تمہارا نہیں چلتا ہوگا، صحابہ نے کاروبار نہیں کیا، اللہ والوں نے تجارت نہیں کی، اللہ والوں نے کام نہیں کیا کہ وہ بھوکے مر گئے۔ ارے وہ تو ایسے گزرے ہیں، انہوں نے تجارت بھی کی ہے، سچ بولے ہیں، 1 روپیہ کسی کا نہیں آنا ہے، اس کے باوجود اگر پتھر سے کہہ دے سونے کا پنجہ تو خدا
اللہ اب دوسرا سبق اٹھا رہا ہوں۔ دوسرا سبق قرآن، یہ بھی قرآن شریف کی آیت، انشاءاللہ ساری باتیں یا تو حدیث سے یا قرآن شریف سے پیش کر کے جاؤں گا تاکہ تمہارے کام آ سکے۔ یہ آیت کو میں بھولوا۔ دوسری بات سنو، قرآن